بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تجارتی معاہدہ کیا اور ان کے مال سے بیوپار شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے علاقے میں محمد الامین کے نام سے پکارے جاتے تھے۔ آپ کی امانت، دیانت، صداقت و شرافت کا چرچا سب جگہ ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے اخراجات چونکہ بہت بڑھ چکے تھے اور آمدنی بالکل محدود ہو چکی تھی، اس لیے انہوں نے اپنے ہونہار بھتیجے یعنی جناب سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے خواہش ظاہر کی کہ خدیجہ دیانتدار لوگوں کو منافع پر مال دیتی ہے، آپ بھی ان سے روپیہ یا تجارتی مال مانگیں اور شام لے کر جائیں۔ امید ہے آپ ایسے متدین اور امین نوجوان کی درخواست وہ ضرور قبول کر لیں گی۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدیجہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اپنا ایمان ظاہر کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور کیا چاہیے تھا، وہ تو ایسے ہی ایماندار اور صاحب اطاعت آدمیوں کی ٹو میں رہتی تھی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درخواست کو فوراً قبول کر لی۔ بعض روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال کی پیشکش کی تھی۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تجارت کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ خیر، جیسے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درخواست قبول کر لی، اپنا تجارتی مال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور کہا آپ اسے ملک شام لے جانے کے لیے تیاری کر لیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اس سے بیشتر بھی تجارتی سفر فرما چکے تھے اور اپنے محسن چچا ابو طالب کے ساتھ رہ کر تجارت کے گر سیکھ لیے تھے، اس لیے آپ شام کے سفر کے لیے فوراً تیار ہو گئے۔ ابو طالب نے کہا بھائی جائے، جو مال تجھے ملا ہے یہ اللہ کریم کا عطا کردہ ہے، سلامتی سے جاؤ اور سلامتی سے واپس آؤ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک قریبی عزیز خزیمہ بن حکیم اور اپنے غلام میسرہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کر دیا اور آپ مال لے کر ملک شام کو روانہ ہو گئے۔ خزیمہ بن حکیم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتا تھا اور آپ کے اخلاق و عادات اور اعتبار کو بہت پسند کرتا تھا۔ سفر کے دوران رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل پذیر گفتگو اور اخلاق و مرحمت کی باتوں نے خزیمہ اور مسیرہ کے دلوں کو اور بھی موڑ لیا اور یہی وہ چاہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہ ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ان کو بھیجا تھا، مگر الٹا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ضروریات کا خیال رکھتے، ان کی تکلیفوں کو رفع کرتے اور ان کے آرام و عیش کی کوشش کیا کرتے تھے۔ ایک جگہ کھانا تیار کیا گیا، جب وہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانے کو بیٹھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھانپ لیا کہ ان کو بہت بھوک لگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کھانے کا بہت سا حصہ بھی میسرہ اور خزیمہ کو دے دیا۔ ایک اور روایات یہ بھی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا کھانے کے بعد کوئی دعا فرمائی جس کی برکت سے ان دونوں کو پھر بھوک پیاس کی بے تابی پیدا نہیں ہوئی۔ جہاں ضرورت ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام کاموں میں دونوں کا ہاتھ بٹاتے اور ہر معاملے میں ان کی مدد کرتے۔ یہ باتیں بظاہر معمولی ہیں لیکن ان کی تہ میں بڑے بڑے راز پوشیدہ ہیں جو آگے چل کر کھولتے ہیں۔ پیارے ناظرین، سفر میں معجزات نبوی کا ظہور۔ بعض روایات کے مطابق اس تجارتی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند معجزات بھی ظہور میں آئے۔ سب سے پہلا معجزہ یہ ہے کہ جن اونٹوں پر تجارت کا مال لدا ہوا تھا وہ تھک کر چور ہو گئی اور چلنے سے جواب دے دیا۔ میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع کی کہ فلاں فلاں اونٹ چلنے سے معذور ہے، کیا کیا جائے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اپنے اونٹ سے اترے اور اونٹوں کو پاؤں پر ہاتھ رکھ کر آپ نے کوئی دعا پڑھی جس کے اثر سے اونٹ پھر تازہ دم ہو تنو مند ہو گئے اور پہلے سے زیادہ تیزی سے چلنے لگے۔ خزیمہ اور میسرہ نے
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ دیکھا تو دل ہی دل میں کہنے لگے بے شک محمد بڑی شان والے ہوں گے، لیکن سب سے بڑا معجزہ وہ ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی علامت بتائی۔ واقعہ یہ ہے کہ جب یہ تجارتی قافلہ شام کے ایک مقام پر پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے سائے پہ بستر بچھوا کر بیٹھ گئے۔ اس سے تھوڑی دور سوما بہرا کے نام سے عیسائیوں کا ایک گرجا گھر تھا، جس میں نستورہ نام کا ایک پادری مقیم تھا اور وہ تورات اور انجیل کا بہت بڑا عالم تھا۔ جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس درخت کے نیچے اقامت گزین دیکھا تو وہ جی میں کہنے لگا یہ ایک ایسا درخت ہے جس کے سائے تلے پیغمبر کے سوا کوئی شخص ٹھہر نہیں سکتا، اور جو شخص اس کے نیچے قیام پذیر ہے ہو نہ ہو وہ ضرور نبی ہے۔ ایک روایات یہ ہے کہ جس درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈیرا لگایا ہے وہ مدت سے سوکھ چکا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام فرماتے ہی وہ تر و تازہ ہو گیا۔ اس پر نستورہ پادری کا یقین اور بڑھ گیا۔ پھر اس نے کچھ اور عجیب و غریب واقعات بھی دیکھے۔ اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے نوجوان تجھے لات و عزا کی قسم سچ سچ بتاؤ تم کون ہو اور کس نام سے بلائے جاتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لات و عزا کے نام سن کر سخت نفرت کا اظہار کیا اور فرمایا جو نام تم نے میرے سامنے لیے ہیں ان سے میں سخت بیزار ہوں، اور میرے دل میں حقارت پیدا کرنے والی چیز بتوں سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہے۔ اب نستورہ نے ایک کتاب کھولی اور انجیل اور تورات تھی، اس کی ورگردانی شروع کی۔ وہ ایک بار کتاب پر نظر جماتا اور ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور پر نگاہ ڈالتا۔ بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ اس حلیے سے ملا رہا تھا جو تورات اور انجیل میں مرکوب تھا۔ جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام نقوش تمام خد و خال اس کتاب سے ملا لیے تو فرت مسرت سے پکار اٹھا اللہ کی قسم یہ شخص وہی خاتم النبیین ہے جس کی بشارت عیسیٰ بن مریم نے انجیل میں دی ہے۔ جس وقت نستورہ راہب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو غور سے دیکھ رہا تھا، اس وقت خزیمہ بن حکیم بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح تارتے دیکھا تو اسے شہبہ گزرا کہ شاید یہ پادری آپ کو تکلیف دینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ چنانچہ اس نے خود ہی تلوار سونٹ لی اور اپنے قافلے والوں کو للکارا کہ اے اہل غالب فوراً امداد کو پہنچو۔ خزیمہ کی آواز سن کر سب قریش اکٹھے ہو گئے۔ پوچھا کیا بات ہے؟ ان کا یہ پوچھنا ہی تھا کہ نستورہ بھاگ گیا اور اپنے صومعہ عبادت خانے میں چلا گیا اور اپنے گرجے کی چھت پر چڑھ کر کہنے لگا اے قافلے والو تم مجھ سے کیوں خوف کھا گئی؟ تم میری نگاہ میں بہت معزز اور قابل احترام ہو، اور میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہماری آسمانی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس درخت کے نیچے جو آدمی قیام کرے گا وہ خدائے پاک کا رسول مقبول ہوگا، اور اس وقت نبوت اور رسالت ختم ہو جائے گی، اور جو لوگ اس کی فرما برداری کریں گے وہ آخرت میں اجر عظیم پائیں گے، اور جو لوگ اس کی عطایت سے منہ موڑیں گے وہ ذلیل و خوار و گمراہ اور گناہ گار ہوں گے۔ اس کے بعد نستورہ راہب نے خزیمہ کو اپنے پاس بلایا اور پردے سے رازدانہ طور پر کہا دیکھو میاں وہ شخص جو درخت تلے قیام پذیر ہے خاتم الانبیاء اور بڑی بزرگی عظمت والا پیغمبر ہے۔ ایک دن وہ تمام ممالک پر غلبہ پائے گا اور ساری دنیا اس کا دین پھیلے گا، کوئی جابر سے جابر بادشاہ بھی اس پر فتح نہ پا سکے گا۔ ہاں یہود اس کی جان کے دشمن ہوں گے۔ تمہاری مذہبی کتابوں میں تمام نشانیاں لکھی ہیں، تمہارا فرض ہے کہ اس کو دشمنوں سے بچاؤ اور اس کی پوری طرح حفاظت کرتے رہو۔ پادری نے یہ بھی تاکید کی کہ اس بیت کو کسی پر نہ کھولنا تاکہ لوگ اس قریشی نوجوان کے دشمن نہ بن جائیں۔ خزیمہ نے یہ بات دل ہی دل میں چھپ و محفوظ کر لی اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے آگاہ کیا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ خزیمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور زیادہ عقیدت مند بن گیا، پہلے سے بڑھ کر آپ کی خدمت کرنے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو بخوبی سمجھ گیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام کی منڈیوں میں تجارتی مال فروخت کیا اور اس سے آپ کو نہایت ہی مقبول رقم موصول ہوئی۔ مال بیچنے کے بعد آپ وطن واپس جانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ ادھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ
آپ کی مدد کا انتظار نہایت بے صبری سے کر رہی تھی، اور جوں جوں دن گزرتے جاتے ختیجہ کی بے تابی زیادہ بڑھتی جاتی تھی، اور وہ کوٹھے پر چڑھ کر اکثر آپ کا راستہ دیکھا کرتی تھی۔ اس کی وجہ ایک تو یہ تھی کہ ان کے اپنے مال کے خیر و عافیت سے پہنچتے اور بک جانے کی فکر تھی، دوسری یہ کہ تجارتی قافلے کے خیریت سے آ جانے کی آرزو تھی، کیونکہ ان ایام میں اکثر قافلے لٹ جایا کرتے تھے۔ بہرحال چنانچہ میسرہ نے آپ سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سالہ سال سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تجارت کر رہے ہیں، مگر اتنا زبردست نفع ہمیں کبھی نہیں ہوا جتنا اس بار ہوا ہے۔ آخر قافلہ واپس مکے کی طرف روانہ ہوا۔ میسرہ نے اس دوران صاف طور پر یہ بات دیکھی کہ جب گرمی کا وقت ہوتا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اونٹ پر ہوتے تھے تو وہ فرشتے دھوپ سے بچانے کے لیے آپ پر سایہ کیے رہتے تھے۔ ان تمام باتوں کی وجہ سے میسرہ کے دل میں آپ کی محبت گھر کر گئی اور یوں لگنے لگا جیسے وہ آپ کا غلام ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوپہر کے وقت مکہ میں داخل ہوئے۔ آپ باقی قافلے سے پہلے پہنچ گئے تھے۔ آپ سیدھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے۔ وہ اس وقت چند عورتوں کے ساتھ بیٹھی تھیں۔ انہوں نے دور سے آپ کو دیکھ لیا۔ آپ اونٹ پر سوار تھے اور دو فرشتے آپ پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دوسری عورتوں کو بھی دکھایا۔ وہ سب بہت حیران ہوئیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تجارت کے حالات سنائے، منافع کے بارے میں بتایا۔ اس مرتبہ پہلے کی نسبت دوگنا منافع ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئیں۔ انہوں نے پوچھا، میسرہ کہاں ہے؟ آپ نے بتایا وہ ابھی پیچھے ہے۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ نے کہا، آپ فوراً اس کے پاس جائیے اور اسے جلد از جلد میرے پاس لائیے۔ آپ واپس روانہ ہوئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دراصل آپ کو اس لیے بھیجا تھا کہ وہ پھر سے وہی منظر دیکھنا چاہتی تھی، جاننا چاہتی تھیں کہ کیا اب بھی فرشتے ان پر سایہ کرتے ہیں یا نہیں۔ پہلے دوستو، جو ہی آپ روانہ ہوئے یہ اپنے مکان کے اوپر چڑھ گئیں اور وہاں آپ کو دیکھنے لگی۔ آپ کی شان ابھی بھی وہی نظر آئی۔ اب انہیں یقین ہو گیا کہ ان کی آنکھوں نے دھوکہ نہیں کھایا۔ کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میسرہ کے ساتھ ان کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میسرہ سے کہا، میں نے ان پر دو فرشتوں کو سایہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، کیا تم نے کوئی ایسی منظر دیکھا ہے؟ جواب میں میسرہ نے کہا، میں تو منظر اس وقت سے دیکھ رہا ہوں جب قافلہ یہاں سے شام جانے کے لیے روانہ ہوا تھا۔ اس کے بعد میسرہ نے مستورہ سے ملاقات کا حال سنایا۔ دوسرے آدمی نے جو کہا تھا وہ بھی بتایا، جس نے لات اور عزہ کی قسم کھانے کے لیے کہا تھا، پھر اونٹوں والا واقعہ بتایا۔ یہ تمام باتیں سننے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو طے شدہ اجرت سے دگنا دی، جبکہ طے شدہ اجرت پہلے سے دوسرے لوگوں کی نسبت دگنا تھی۔ ان تمام باتوں سے سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت حیران ہوئی۔ اب وہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے ملی۔ یہ پچھلی کتابوں کے عالم تھے۔ سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جو کچھ دیکھا وہ میسرہ کی زبانی سنا تھا، وہ سب کہہ سنایا۔ ورقہ بن نوفل اس وقت عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، اس سے پہلے وہ یہودی تھے۔ سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام باتیں سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا، خدیجہ اگر یہ باتیں سچ ہیں تو سمجھ لو محمد اس امت کے نبی ہیں۔ میں یہ بات جان چکا ہوں کہ وہ اس امت کے ہونے والے نبی ہیں۔ دنیا کو انہی کا انتظار تھا، یہی ان کا زمانہ ہے۔ یہاں یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تجارتی سفر صرف ایک بار نہیں کیا، چند سفر اور بھی ہیں کیے۔ سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شریف اور پاک باز خاتون تھی، نسب کے اعتبار سے بھی قریش میں سب سے اعلیٰ تھی۔ انہیں قریش کی سیدہ کہا جاتا تھا۔ قوم کے بہت سے لوگ ان سے نکاح کے خواہشمند تھے۔ کئی نوجوانوں کے پیغام ان تک پہنچ چکے تھے، لیکن انہوں نے کسی کے پیغام کو قبول نہیں کیا تھا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت کے سفر سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت دیکھ کر، آپ کی باتیں سن کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ متاثر ہو چکی تھی۔ پیارے دوستو، چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نفیسہ نامی ایک عورت کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیج دیا، اور وہ اس طرح کہ پہلے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ دریافت کریں کہ آپ شادی کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں۔ اگر آپ اس بات میں جواب دیں تو پھر پیام نکاح دے دیا جائے۔ چنانچہ نفیسہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر دریافت کیا کہ آپ نے اب تک شادی کیوں نہیں کی۔ آپ نے فرمایا، نفیسہ، میں شادی کروں تو کیوں کروں؟ نہ میرے پاس روپیہ ہے، نہ مال و دولت، نہ کوئی سامان، نہ مہر ادا کرنے کے لیے رقم، پھر تم ہی بتاؤ نکاح کیسے کر سکتا ہوں؟ نفیسہ نے عرض کیا، اگر کوئی دولت مند اور دانشور خاتون آپ سے نکاح کی خواہش کرے اور پھر وہ شادی کے تمام اخراجات بھی اپنے ذمہ لے لے تو کیا آپ اس کی درخواست قبول فرمائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، وہ کون خاتون ہے؟ نفیسہ نے جواب دیا، بنو اسد کی خدیجہ بنت خویلد۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ میرے حالات کے پیش نظر مجھ سے نکاح کرنے کے لیے راضی ہیں تو مجھے کوئی عذر نہیں۔ نفیسہ نے فوراً حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضامندی ہونے کی اطلاع دی، جسے سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو انتہائی مسرت ہوئی، اور اسی عورت کے ذریعے پیغام بھیج دیا کہ آپ اپنے اقارب سمیت فلاں دن نکاح کے لیے آ جائیے۔